أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وقال الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا خلیفہ ثانی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. ان کی شخصیت صحابہ کرام میں یہ واحد صحابی ہیں کہ جن کے اسلام لانے کی خواہش محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. ایک ابو جہل جس کا نام عمرو بن ہشام تھا اور یہ عمر فاروق جو خطاب کے بیٹے تھے، یہ کفار میں دونوں بڑے جلالی، بڑے بہادر اور بڑے غسیلی طبیعت والے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر اللہ سے دعا کی اور رو رو کر دعا کی. یہ اسلام کا بالکل ابتدائی زمانہ ہے، مکے کا دور ہے، مسلمان بڑے کمزور ہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں چھپ کر اللہ کے رسول تعلیم دیتے ہیں. وہیں چھپ کر کوئی نوافل بھی ادا کرتے ہیں. مسلمانوں کا ایک اجتماع وہیں ہوتا ہے، اندر سے کنڈی لگا دی جاتی ہے، یعنی ایک پوری سیکورٹی کے ساتھ. یہ جو سیکورٹی سسٹم ہے یہ بھی اسلام کا ایک مزاج، اپنی حفاظت کرنی چاہیے. تو ایسی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت دعا مانگی اور دن کے وقت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ در دولت پر حاضر ہوئے. اور آپ کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو بڑی تقویت ملی، بڑی قوت ملی، بڑا سہارا ملا. ایسے جیسے مسلمانوں میں ایک جان آ گئی. اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عمرو بن ہشام اور عمر بن خطاب ان دو میں سے ایک مانگا تھا. اللہ نے عمر بن خطاب کا انتخاب کیوں کیا اور عمرو بن ہشام ابو جہل کا انتخاب کیوں نہیں کیا؟ یہ ہے اصل سوچنے کی بات. دیکھیے اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو زبردستی اپنے حکم کن سے راہ راست پر نہیں لاتا. اللہ بندے کو اختیار دیتا ہے، گمراہ ہونے کا بھی اختیار دیتا ہے، ہدایت پر آنے کا بھی اختیار دیتا ہے.
دونوں اختیار دے کر پھر اسے کہتا ہے کہ یہ ہدایت والا راستہ ہے جو جنت میں جاتا ہے، اور میں اس راستے پر آنے والے سے راضی ہوتا ہوں۔ یہ گمراہی کا راستہ ہے جو دوزخ میں جاتا ہے، اور میں اس راستے پر چلنے والے سے ناراض ہوتا ہوں۔ پھر جو بندہ تھوڑی کوشش کرتا ہے ہدایت کی طرف، اللہ اس کے لیے وہ راستہ آسان کر دیتا ہے، اور جو گمراہی کی طرف کوشش کرتا ہے اللہ اس کے لیے وہ راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اب سیدنا فاروق اعظم نے نبی کریم کی دعا کے نتیجے میں کیا کوشش کی؟ وہی کوشش، ویسی کوشش اگر آج مسلمان کریں اور ہم بھی کریں تو یقیناً اللہ رب العالمین ہم سے بھی ایسے راضی ہو سکتا ہے جیسے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے راضی تھا۔ دیکھیں کہاں دولت کی وہ لالچ، میٹنگ بلائی ہوئی ہے کفار نے، اس میں حضرت عمر فاروق بھی شامل ہیں، اور بنو امیہ اپنے اس میٹنگ میں، اس اجلاس میں عمرو بن ہشام بھی شامل ہے، اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ اگر کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ سر قلم کرے گا، چونکہ یہ جو دعوت پیش کرتا ہے، یہ جو کلام پیش کرتا ہے جسے وہ قرآن کہتا ہے، یہ ایسا جادوئی کلام ہے کہ دل میں اترتا چلا جاتا ہے، اور نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ لوگ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑتے جا رہے ہیں۔ بعض گھروں میں باپ مسلمان ہو گیا ہے، بیٹا مسلمان نہیں ہے، بعض گھروں میں بیٹا مسلمان ہو گیا ہے، باپ مسلمان نہیں ہے۔ تو یہ باپ بیٹے کو لڑا رہا ہے، بہن بھائی کو لڑا رہا ہے، والدین کو اولاد سے لڑا رہا ہے، دوستوں کو آپس میں لڑا رہا ہے۔ تو لہذا اس کو جڑ سے ختم کیا جائے۔ تھوڑی سی آواز کھولو اس کو۔ لہذا اس کو جڑ سے ختم کیا جائے۔ اب دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں یہ کام میں کروں، یہ کام میں کروں۔ رات کا وقت ہے، گھوڑے پر سوار ہوئے، تلوار، بے نیام تلوار ہاتھ میں لی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل پڑے۔ جب آپ کی طرف چلے تو راستے میں ایک صحابی ملے، انہوں نے کہا عمر خیریت تو ہے؟ آج تمہارے تیور ذرا بدلے بدلے سے لگ رہے ہیں۔ بولے بات ہی کچھ ایسی ہے، آج تو بس میں قصہ تمام کر دوں۔ وہ بھی سمجھ گئے۔ اس نے کہا ادھر تو بعد میں جانا، پہلے اپنے گھر کی بھی تو خبر لے۔ تیری بہن فاطمہ بنت خطاب اور تیرا بہنوئی یہ دونوں مسلمان ہو چکے ہیں، قرآن تو تیرے گھر میں آ گیا ہے، تو دوسروں پہ دشمنیاں نکال رہا ہے۔ اب طیش میں تو تھا، اب غصے والے آدمی کو کوئی ایسی راستے میں چڑان بازی کر دے تو ظاہر بات ہے وہ چڑ جاتا ہے۔ اس نے گھوڑے کا رخ موڑا اور سیدھا گھر کی طرف۔ دروازے پہ دستک دی، آواز دی، انہوں نے قرآن مجید کا وہ نسخہ چھپا دیا۔ حضرت عمر نے جب دروازہ کھلا تو اندر گئے، فرمایا کیا پڑھ رہے تھے؟ مجھے آواز آئی کیا پڑھ رہے تھے؟ اور اس نے حضرت اپنے یعنی حضرت عمر نے بہنوئی پر ہاتھ بھی اٹھایا، بہن سامنے آئی تو بہن پر بھی ہاتھ اٹھایا۔ بہن نے کہا عمر تجھے اگر یہ مان ہے کہ تو خطاب کا بیٹا ہے
تو یہ مان مجھے بھی ہے، میں خطاب کی بیٹی ہوں۔ تو نے جس ماں کا دودھ پیا ہے میں نے بھی اسی ماں کا دودھ پیا ہے۔ تو اس ماں کا دودھ پی کر کفر نہیں چھوڑ سکتا، میں اس ماں کا دودھ پی کر ایمان اور اسلام چھوڑ دوں، یہ کیسے ممکن؟ اب اس چیز نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوچنے پر مجبور کیا کہ وہ کیا چیز ہے جس نے عورت جیسی نازک چیز کو اتنا بہادر بنا دی۔ عورتوں کے بارے میں مشہور ہے نا کہ یہ کمزور دل کی ہوتی ہیں، اگرچہ فی زمانہ پولیس میں بھرتی ہوئی ہیں، چور 2-4 کاکروچ پکڑ کے جیب میں ڈال کے لے آتے ہیں، جہاں لیڈیز پولیس والے دیکھے وہاں آگے کاکروچ چھوڑ دیے، بھاگ جاتی ہے، وہ اپنی کاروائی کر لے، بہادر اتنی۔ حضرت عمر نے سوچا کہ آخر کیا چیز ہے جس نے اس خاتون کے دل میں وہ جرت، وہ شجاعت، وہ بہادری اور وہ پختگی پیدا کر دی ہے، استقامت پیدا کر دی۔ کہا اچھا مجھے وہ سناؤ جو تم پڑھ رہی تھی۔ انہوں نے کہا نہیں، تم کفر میں ہو، شرک میں ہو، تم نجس ہو، اس کلام کو چھونا، اس کو پڑھنا، اس کو سننا پاک باز بندوں کا کام ہے، پہلے غسل کرو پھر سنائیں۔ چنانچہ حضرت عمر غسل کے لیے بھی آمادہ ہو گئے۔ اب یہ ہے وہ تبدیلی، یعنی ارادہ بدل گیا، اور جیسے ارادہ بدلا اللہ نے آگے آسانیاں کر دی۔ نہا کے آئے، کہا اب بتاؤ کیا پڑھ رہی تھی؟ بہن نے سورہ طٰہٰ کی کچھ آیات سنائی، فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی۔ سورہ طٰہٰ کی وہ آیات ہمشیرہ کی زبان پر مچلنے لگی۔ سیدنا فاروق اعظم نے سنا، وہ عجمی نہیں عربی تھے، قرآن کو سننا بھی جانتے تھے، سمجھنا بھی جانتے تھے۔ قرآن کی آیات دل میں اترتی چلی گئی اور کہنے لگے بہن مجھے بھی وہاں لے چلیے جہاں سے تم یہ قرآن پڑھتی ہو، سیکھتی ہو۔ بہن بھی بہنوئی بھی ساتھ لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جاتے ہیں۔ اندر سے کنڈی لگی ہے، دستک دی جاتی ہے۔ 2 طریقہ کار تھے تلوار کو لٹکانے کے عربوں کے ہاں۔ ایک آزاد شخص جب تلوار کو لٹکاتا تو اپنی بغل میں لٹکاتا، اگر غلام لٹکاتا تو اپنے گلے میں لٹکاتا۔ سیدنا فاروق اعظم نے تلوار گلے میں لٹکائی تاکہ دیکھنے والے کو پتا چلے آج محمد عربی کے دروازے پر کوئی دشمن نہیں بلکہ محمد عربی کا کوئی غلام آیا ہے۔ دروازے کی جھریوں سے دیکھنے والوں نے دیکھا اللہ کے رسول باہر عمر بن خطاب ہے، تلوار بھی ہے۔ سیدنا حمزہ کہتے ہیں دروازہ کھولو، دروازہ کھولو، آنے دو، اگر اچھی نیت سے آیا ہے تو ہم گلے سے لگائیں گے، اگر بری نیت سے آیا ہے تو اسی کی تلوار سے اسی کا سر قلم کریں گے۔ دروازہ کھولا گیا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آئے، اللہ کے رسول نے دونوں ہاتھ پھیلا دیے، حضرت عمر فاروق سینے سے لگ گئے، آپ کے بغل گیر ہوئے۔ صحابہ کرام نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اسلام کو رب العالمین نے قوت عطا کی فاروق اعظم کے آنے سے۔
کئی دعائیں ہیں جو پیغمبروں نے دنیا میں مانگی، اللہ رب العالمین نے انہیں پورا کیا۔ کسی کی دعا کی قبولیت میں 1000 سال لگ گئے، کسی کی دعا کی قبولیت میں کتنا سال، کتنا عرصہ لگ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کے بعد اللہ رب العالمین سے دعا فرمائی، اے الہ العالمین، میں نے یہ تیرا گھر تعمیر کر دیا، مزدوری کے طور پر میں بہت ساری دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی کرتا ہوں، اے الہ العالمین، یہ نبوت کا سلسلہ میری اولاد میں جاری رکھنا، ایک ایسا رسول ان میں مبعوث فرمانا جو عزتوں والا، مقام و مرتبے والا، رتبے والا۔ اللہ میری اس دعا کو قبول کیجئے۔ اللہ رب العالمین نے اس دعا کو قبول کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ ادھر آمنہ کے لال نے دعا کی، بیت اللہ کا خلاف پکڑ کر آپ نے دعا کی، رات کو دعا کی، صبح کو عمر مراد رسول بن کر اللہ کے رسول کے دروازے پر آیا کھڑا ہے۔ وہ جو 100 اونٹوں کے لالچ میں آپ کا سر لینے آیا تھا، آج سر دیے کھڑا ہے۔ اللہ کے رسول عمر آج آپ کا غلام بن کر حاضر ہے۔ صحابہ وضو کر رہے ہیں، فرمایا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ عرض کیا کہ یہ وضو کر رہے ہیں۔ کیا کریں گے؟ نماز پڑھیں گے۔ کہاں پڑھیں گے؟ یہیں پڑھیں گے۔ کہا پھر حضرت عمر کے ایمان لانے کا کیا فائدہ، آج بیت اللہ میں نماز پڑھیں گے۔ سب کو لے کر کے چلے، ننگی تلوار ہاتھ میں لیے، پورے مکہ میں اعلان کیا، جس نے اپنی عورتیں بیوہ کرانی ہوں، بچے یتیم کرانے ہوں، وہ آ جائے۔ آج مسلمان بیت اللہ میں نماز پڑھیں گے۔ اللہ نے اسلام کو بڑی طاقت دی، بڑی قوت دی۔ ایران تک فتوحات حضرت عمر کے دور خلافت میں اللہ رب العالمین نے کرا دی۔ یہ کیسر و کسرا کے سب کچھ اللہ رب العالمین نے قدموں میں ڈھیر کر دیا، قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ اور یہ جو سیدنا فاروق اعظم کا جو قاتل ہے ابو لؤلؤ فیروز، آج بھی آپ مفتی گوگل سے پوچھیں، سرچ کریں تو آپ کو بتائے گا، ایران میں اس کا بہت بڑا خوبصورت مزار ہے، اور یکم محرم کو وہاں میلہ ٹھیلا سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ میڈیا پہ بیٹھ کر جو ہمارے سامنے گھل مل کے یہ ان لوگوں کے مذہب کا ایک حصہ ہے، یہ تقیہ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، جسے آسان لفظوں میں کہا جائے منافقت، کہ زبان پہ تم ویسے ہو جاؤ جیسے دنیا ہے، دل میں جو تمہاری اپنی چیز ہے وہ بس دل میں رہے، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، جیسا قالب دیکھو اپنے آپ کو ویسا ڈھال۔ ورنہ ایران میں سیدنا فاروق اعظم کے قاتل کا مزار ہونا کیا معنی، کیا مطلب ہے؟ یہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ وہ مجوسی ہے، وہ آتش پرست ہے، لیکن ایرانی پتھر کی چکی بنانے کا بہت بڑا ماہر تھا۔ حضرت عمر نے کہا مجھے چکی بنوانی ہے، آیا کہا چکی تو میں ایسی بناؤں گا کہ ساری دنیا یاد رکھے گی۔ اور حضرت عمر بڑے زیرک انسان تھے، انہوں نے کہا یہ شخص مجھے دھمکی دے کر گیا، دھمکی دے کر گیا،
اسلام کا مزاج دیکھیے، ابھی چونکہ پروف نہیں، دھمکی وہ مکر بھی سکتا ہے کہ جی میرا یہ مقصد تھا ہی نہیں، میرا مقصد تھا میں سب سے اچھی چکی بناؤں گا۔ اب چونکہ حضرت عمر کے پاس گواہ نہیں، حالانکہ آپ خلیفہ ہیں، نہیں پکڑوایا، نہیں سزا دلوائی، نہیں باز پرس کرائی، کچھ نہیں۔ ہمارے ہاں جو عدالتی نظام ہے، کوئی قتل کر کے بھاگ جائے، پولیس آئے گی گھر پہ چھاپا مارے گی، وہ مل گیا ٹھیک ہے، نہیں تو اس کے ابا کو، اس کی اماں کو، اس کے بھائیوں کو پکڑ کے لے جائے گی، سب کو پکڑ کے لے جائے گی، ان کو جیل میں ڈال دی۔ انہوں نے کیا کیا جی؟ ان کے بیٹے نے کیا۔ اب ان کو پکڑیں گے تو ان کا بیٹا ان کو چھڑانے آئے گا۔ اگر آج کل کے بیٹے ماں باپ کو کہاں چھڑانے آئیں گے؟ کہاں چھڑانے آئیں گے؟ ہمارا سارا نظام ہی غلط۔ اور دیکھیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کو اتنا فائدہ پہنچایا جس کی ہم مثال پیش نہیں کر سکتے۔ بے شمار موقعوں پر سیدنا فاروق اعظم نے اللہ کے رسول سے کہا، اللہ کے رسول میرا دل چاہتا ہے کہ آپ لوگوں کو ایسا حکم کریں۔ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے حکم نہیں دیا۔ حضرت عمر کے کہنے کی دیر ہوتی تھی، حضرت عمر کی رائے کے مطابق اللہ جبریل امین کو بھیج دیا کرتا تھا۔ یہ عزت، یہ وقار۔ آپ نے فرمایا میرے بعد اللہ نے نبوت کے دروازے بند کر دیے ہیں، اگر نبوت کے دروازے میرے بعد بھی کھلے ہوتے، لو کان نبی بعدی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کے دروازے کھلے ہوتے تو عمر ضرور پیغمبر ہوتا۔ ایک موقع پہ کہا اللہ کے رسول دوسری خواتین جیسے آتی جاتی ہیں، پیغمبر کی گھر والیاں بھی ایسے آتی جاتی ہیں، یعنی اسی لباس میں، تو آپ اپنی گھر والیوں سے کہیں کہ یہ پردہ کیا کریں۔ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے نہیں کہا۔ یہ جو احکامات ہوتے تھے اسلام کے، اللہ کے رسول اپنی طرف سے لاگو نہیں کرتے تھے، اللہ کی طرف سے لاگو کرتے تھے۔ اللہ نے مجھے نہیں کہا، حضرت عمر چپ ہو گئے۔ اور تھوڑی دیر میں حضرت جبریل آ گئے سورہ احزاب کی وہ آیات لے کر، یا ایھا النبی جو کل ازواجک و بناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے حبیب اپنی گھر والیوں کو، اپنی بیٹیوں کو، مسلمانوں کی عورتوں کو، سب کو حکم کر دیجئے جب بھی گھر سے باہر نکلیں اوپر ایک جلباب، ایک ایسی چادر ڈال لیا کریں جس سے ان کا حسن و جمال، ان کا لباس، عرائض زیبائش سب کو چھپ جائے۔ حضرت عمر نے جیسے مشورہ دیا فوراً حکم آ گیا۔ بدر میں جو قیدی کفار کے 70 مارے گئے اور 70 بڑے بڑے سرغنے چودھریوں کے بیٹے پکڑے گئے، ان میں حضرت ابوبکر صدیق کے رشتہ دار تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، حضرت عمر کے ماموزاد بھائی تھے، حضرت علی کے سگے بھائی تھے، کئی لوگ تھے۔ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا ابو بکر ان کے معاملے میں کیا فیصلہ کرنا چاہیے؟ مشورہ کیا۔ اللہ کے رسول پیغمبر ہونے کے باوجود صحابہ سے مشورہ کرتے تھے، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، مشورے میں خیر ہے، مشورہ کیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اللہ کے رسول میری رائے تو یہ ہے، اس وقت مسلمان غریب بھی بہت ہیں، ان سے کوئی روپیہ پیسہ لے کر، یعنی فدیہ تاوان لے کر انہیں چھوڑ دیں، اس سے مسلمانوں کی مدد بھی ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے یہ کل کو اللہ ان کو ہدایت دے دے، مسلمان ہو جائے۔ آپ نے حضرت عمر کی طرف دیکھا، عمر تمہاری کیا رائے؟ کہا اللہ کے رسول اگر میری رائے پوچھتے ہو تو میری رائے تو یہ ہے جس کا رشتہ دار اس میں ہے ان رشتہ داروں کو
صحابہ کرام میں جو رشتہ دار ہیں ان کے حوالے کر دو اور وہ اپنی اپنی تلوار سے ان اپنے اپنے رشتہ داروں کو قتل کر لیں۔ یہ کفار کے سرگنے ہیں، سانپوں کو نہ پالو، یہ آگے بہت نقصان پہنچائیں گے۔ اللہ کے رسول کو حضرت عمر کی یہ رائے پسند نہ آئی، فدیہ دے کر انہیں چھوڑ دی۔ اگلے دن جب حضرت عمر مسجد نبوی میں آئے، باہر ایک برابر میں ایک درخت بھی تھا، آپ بیٹھے رو رہے ہیں، ابو بکر صدیق رو رہے ہیں اور صحابہ بیٹھے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر آئے، عرض کی یا رسول اللہ کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے؟ اللہ نے فرمایا ما کان للنبی ان یکون لہ اسری حتی یسکن فی الارض، یہ کسی نبی کو یہ جچتا ہی نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی آئیں اور وہ انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دے۔ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا حبیب، اگر ہم نے یہ بات اپنے ہاں پہلے سے نہ لکھ دی ہوتی کہ تو ایسا فیصلہ کرے گا اور ہم تجھے معاف کر دیں گے، تو تیرے اس فیصلے پر اللہ کا عذاب آ جاتا۔ اور پھر جو اللہ کے رسول نے آگے الفاظ کہے، آپ نے فرمایا پھر عمر کے سوا کوئی بھی زندہ نہ بچتا، عمر کے سوا کوئی بھی زندہ نہ بچتا۔ ایمان ایسا، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں عمر ایسی جرت والا آدمی ہے جس راستے پر چل نکلتا ہے ابلیس وہ راستہ ہی چھوڑ دیتا ہے، وہ راستہ ہی چھوڑ دیتا ہے۔ اور یہ صورتحال آج تک چلی آ رہی ہے۔ حرم شریف میں آپ جاؤ نا، وہاں خلفائے راشدین کے نام پر گیٹ ہیں بنے، باب صدیق ہے، باب عمر ہے، باب عثمان ہے، باب علی ہے، یہ دروازے ہیں بنے۔ آپ اپنے پڑوسی ملک کے لوگوں کو کبھی بھی ان تینوں خلیفہ والے جو دروازے ہیں ان میں سے گزرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھو، کبھی نہ نکلتے ہوئے نہ داخل ہوتے۔ اللہ کے رسول نے ایسے تو نہیں فرمایا تھا کہ جس راستے پر عمر ہو شیطان وہ راستہ ہی چھوڑ دیتا ہے، اور اللہ آج تک دکھا رہا ہے۔ میں آخری بات کر کے بات کو ختم کروں گا۔ یہ 28 ذی الحج کی تاریخ تھی، فجر کی نماز کا وقت تھا۔ حضرت عمر فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آئے اور ابو لولو فیروز پہلے سے چھپا ہوا تھا منبر کے پیچھے۔ جب آپ نے اللہ اکبر کہہ کر تلاوت شروع کر دی، وہ اٹھا اور اس نے خنجر اس کے ہاتھ میں تھا، اس نے آپ کے پیٹ میں مارا، خنجر پیٹ میں مارا۔ حضرت عمر گر گئے۔ آپ کے پیچھے عبد الرحمن بن عوف کھڑے تھے، انہوں نے فوراً سے آگے ہو کر مصلی سنبھالا۔ اس سے یہ بھی مسئلہ نکلتا ہے کہ امام کے پیچھے ایسے بندے کو کھڑا ہونا چاہیے کہ اگر امام کو کوئی حادثہ پیش آئے تو وہ نماز کو سنبھال لے۔ گویا اس کو یوں سمجھیے کہ ڈرائیور کے ساتھ برابر میں ایسے بندے کو بٹھانا چاہیے جو ڈرائیونگ جانتا ہو، اگر کبھی ڈرائیور کو کوئی حادثہ پیش آئے تو وہ سنبھال لے، کم از کم کنارے تو لگا لے، حادثے سے بچا لے۔ عبد الرحمن بن عوف آگے۔ اب لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہوا کیا ہے۔ اچانک حضرت عمر کی آواز بند ہو گئی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کی آواز، جیسے لوگ پہچانتے ہیں یہ ہارون بھائی کی آواز ہے، یہ عبد المجید بھائی کی آواز ہے، یہ ابراہیم بھائی کی آواز، فلاں لوگ پہچانتے ہوتے ہیں کہ بھی یہ وہ آواز بند ہوگی اچانک۔ اب صحابہ کرام کی صف بندی دیکھی، قدم سے قدم، کندھے سے کندھا ایسا ملایا ہوا ہے کہ وہ جب حضرت عمر کو خنجر مار کے بھاگنے لگا ہے تو پہلی صف، دوسری صف، تیسری صف، کسی صف سے وہ نکل نہیں سکتی۔ ابھی یہ جو ہمارے آس پاس کی جو مسجدیں ہیں، کرونا کو چھوڑو، کرونا سے پہلے کی بات کر رہا، ان کے ہاں جو صفیں بنتی ہیں پورا پورا ایک آدمی بیچ میں آ کے کھڑا ہو جائے، اتنے فاصلے ہوتے، اتنے فاصلے ہوتے۔ اور مولوی سے پوچھو تو مولوی کہتا ہے جی وہ فرشتوں کے لیے جگہ چھوڑی،
فرشتوں کے لیے جگہ چھوڑیے. اللہ کے رسول کہتے ہیں میں شیطان کو کالی بکری کے بچے کی طرح دیکھتا ہوں، جب تم صفوں میں خلا چھوڑتے ہو وہ تمہاری صفوں میں داخل ہوتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں شیطان داخل ہوتا ہے، یہ بدبخت کہتے ہیں فرشتے داخل ہوتے ہیں. اور پھر عبد الرحمن بن عوف آگے ہوئے تو ان کی جگہ خالی ہوئی. لیکن صحابہ کی پھرتی دیکھیے کہ ادھر والا ادھر اور ادھر والا ادھر، اتنی جلدی سے قدم ملاتے ہیں کہ صف پھر بند ہو گئی. 7-8 بندے زخمی کرتا ہے لیکن اس کو بھاگ نہیں پایا. ایک بندے نے، سردی کا موسم تھا، شال اوڑی ہوئی تھی، اس نے اوپر ڈالی اور جبھا ڈال لیا. اس نے دیکھا اب تو نہیں بچوں گا، اس نے وہی خنجر اپنے پیٹ میں گھونپ کر خودکشی کر لی. 3 دن تک سیدنا فاروق اعظم زندگی اور موت کی کشمکش میں رہے اور اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اور اللہ نے وہ دعا پوری کی. اللہم انی، اللہ سے دعا کرتے تھے اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں شہادتن فی سبیلک وفی بلد رسولک. اللہ میں تیری راہ میں شہادت بھی چاہتا ہوں اور یہ بھی چاہتا ہوں کہ وہ شہادت بھی مجھے تیرے نبی کے شہر میں آئے. صحابہ کہتے تھے ہم حیران ہوتے تھے کہ مدینہ تو مسلمانوں کا ہے، اس میں شہادت کیسے ملے گی؟ یہ تو مسلمانوں کا شہر ہے، مسلمانوں کے شہر میں حضرت عمر کو کون مار سکتا ہے؟ یہاں شہادت کیسے ملے گی؟ اللہ نے دونوں دعائیں قبول کی، شہادت کی موت بھی دی اور نبی کے شہر میں دی، اور تدفین بھی نبی کے پہلو میں نصیب ہوئی. آج لوگ جتنا مرضی حسد کرتے رہے، صدیق، عمر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان تینوں کو باہم قیامت تک کوئی جدا کر سکتا نہیں. قیامت والے دن بھی اکٹھے اٹھیں گے، اکٹھے ہی جنتوں میں جائیں گے انشاءاللہ. اور حسد کرنے والا بس اپنی نیکیاں جلانے کے سوا اور کچھ نہیں کر پائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کی محبت نصیب فرمائے اور صحیح معنوں میں کتاب و سنت کا داعی بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.